نمبر 48 میں فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے غیر مقلدین کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. اس کی تو زبردست دلیل موجود ہے معاذ بن جبل کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر تو اپنی قوم والوں کو جا کے نماز پڑھایا کرتے تھے. تو روز ان کا معمول تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے نماز عشاء تھی غالباً، تو انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے، اپنی قوم میں گئے، نماز پڑھانے لگے تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. تو ایک آدمی تھکا ماندہ سارے دن محنت کر کے آیا تھا اور کافی انتظار کیا، اس نے نماز الگ سے پڑھ لی، الگ سے نماز پڑھ لی، چلا گیا. تو لوگوں میں مشہور ہو گیا نافقہ فلان، فلاں آدمی منافق ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تھکے ماندے آتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں. تو اس آدمی نے جو ہے اللہ کے بندے نے لمبی قرات شروع کی ہوئی تھی تو میں تھک گیا تھا، تو اس لیے میں منافق نہیں ہوں. تو آپ بہت ناراض ہوئے معاذ بن جبل کے اوپر. آپ نے فرمایا مشہور فقرہ افتان انت یا معاذ، آپ نے فرمایا تو فتنے باز ہے معاذ، تو مسلمانوں کو مسجدوں سے ہٹاتا ہے، بھگاتا ہے، مسجدیں خالی کرواتا ہے. اس پر میں اگر جملہ فٹ کر دوں کہ آج جو تراویح کے لیے ہماری مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے قرآن ختم کرنے کا، اس ملک میں بھی کسی جگہ پر ہے اور ہمارے ملکوں میں تو تقریباً ہے کہ ہم اس کو اتنا لازمی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مختصر طور پر قرات کریں تو مسجد ہماری بھری رہے اور تمام مسلمان اس کے اندر حصہ لے سکیں، مسجد بھری رہے. لیکن لازم ہم قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مسلمان آدھے سے، تہائی سے، چوتھائی سے بھی کم ہو جاتے ہیں. فتان کی حدیث سے پروفٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے کوئی فرض بھی نہیں ہے تمہیں یہ چاہیے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا قرآن ختم کرنا تراویح کے اندر سنت اسلامی، سنت نبوی نہیں ہے کسی حدیث سے ثابت. مسئلہ کہنے کا یہ اصل میں کہ ہمیں مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہمارے اوقاف کی طرف سے بھی ہمیں ہدایت ملتی رہتی ہے کہ تم نماز تخفیف سے پڑھایا کرو، خاص طور پر جس وقت دیکھو کہ لوگ جو ہیں نہیں، مقصد یہ ہے کہ لوگ آج میں وہ نہیں ہے وہ چیز لوگوں کے اندر. تو اس لیے جتنا مسلمان تمہارے پیچھے مل کر نماز پڑھیں گے مسلمانوں کو فائدہ ملے گا. اگر تم لمبی نماز کرتے ہو تو اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ عام طور پر نکل جائیں گے. تو اس وجہ سے تمہیں مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے، مختصر سے نماز پڑھانی چاہیے اور بات معقول بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ظاہر ہے. ہاں یہ مسئلہ کہ اپنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آتے تھے، فرض نماز ہوتی تھی اور یہاں آ کے ظاہر نفل پڑھا کرتے تھے. بعد میں کچھ لوگ بولتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نفل پڑھ لیتے تھے اور یہاں کے فرض پڑھاتے تھے. یہ مقلدین اپنے امام کی بات کو ثابت کرنے کے لیے. اب ان سے پوچھا جائے مسجد نبوی کے اندر جس کے اندر 1000 نماز کا ثواب ہے، اسی طرح ہے نا 1000 نماز کا ثواب ہے، اور پھر اللہ کے نبی کے پیچھے وہ یعنی مطلب ہے نفل پڑھ کے آئے معاذ اور اپنی مسجد میں جس میں 25 یا 27 درجے جماعت کا ثواب ملے وہاں کے فرض پڑھے. معقول ہے یہ بات؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی مسجد میں 1000 کی نماز والی مسجد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض کو ترک کرے اور وہاں نفل کی نیت کرے اور آگے یہاں فرض پڑھے، غیر معقول بات ہے. تو اس وجہ سے بہرحال یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے یہ ظاہر اس بات پر ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض پڑھا کرتے تھے اور اس میں آ کے یہاں وہ نوافل پڑھا کرتے تھے. اس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی انہیں حنفیہ کی طرح یہ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے جو نابالغ ہے اور جس کی نماز فرض نہیں ہے اس کے اوپر جو بھی نماز وہ پڑھتا ہے وہ نفل نماز اس کی ہوگی، اس کے پیچھے نماز فرض جائز نہیں ہے. امام احمد کا بھی مسئلہ ہے، معلوم ہے آپ کو. اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عمرو بن سلمہ والی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، امام احمد بخاری کا مطلب کہتے ہیں یہ شافعی ہے، امام بخاری جو ہے یہ حنبلی ہے، امام بخاری جو یہ مالکی ہے، فلاں امام. اور صحیح بخاری پڑھ کے دیکھو کتنے ابواب کے اندر کبھی مالکی کا رد کر رہا ہے اور کسی باب کے اندر شافعی کا رد کر رہا ہے اور کسی کے اندر حنبلی کا رد کر رہا ہے، حدیث رسول پیش کر رہا ہے اور صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال پیش کر رہا ہے. حافظ ابن حجر پڑھو فتح الباری، لکھتا ہے حافظ ابن حجر یہاں مالکیہ کا رد ہے کیونکہ حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ مالکیہ کا قول اس کے خلاف ہے اور اس فلاں جگہ پہ امام بخاری یہ باب قائم کیا شافعیہ کا رد ہے، فلاں مسئلے پہ یہ امام بخاری پیش کر رہا ہے یہ حنبلیہ کا رد ہے، حنابلہ کا رد ہے. ہمارے محدثین تو واقعی غیر مقلد تھے
اللہ تعالیٰ ہمیں جو تمہارا دیا ہو لفظ اللہ تعالیٰ بھی ہم تو قبول کرتے ہیں اس کو جو ہے اچھا لفظ ہے، جس طرح وہابی تم نے لفظ ہمیں دیا نا، اللہ ہمیں صحیح وہابی بنا دے اور صحیح معلوم ہے ہمیں اللہ تعالیٰ غیر مقلد بنا دے۔ تو بہرحال کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر ہاں امام احمد کا میں عرض کر رہا تھا، تو حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہتے ہیں میں 6 یا 7 سال کا جو میں یعنی لڑکا تھا، تو جب میرے والدین یا گھر والے اپنے یعنی بستی والے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تو انہوں نے بولا کہ اللہ کے نبی نے بولا کہ تم اس آدمی کو امام بنا دینا جو تم میں سے زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ تو کہتے ہیں چونکہ ہم راستے پہ رہتے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، تو میں چھوٹا لڑکا تھا، ذہین تھا، تو اس لیے میں لوگوں سے مسلمانوں سے آ کے جو آتے جاتے تھے تھوڑا ٹھہرتی تھے تو میں ان سے قرآن تھوڑا سن لیتا تھا، یاد کر لیا کرتا تھا۔ تو اس لیے جب ان لوگوں نے دیکھا میرے بڑے بزرگوں نے وہی قرآن اس کو زیادہ یاد ہے، کہتے ہیں کہ میں 6 یا 7 سال کا تھا، انا ابن 6 و 7 سنین، بولا تقدم نماز پڑھا، تو میں ان کو نماز پڑھاتا رہا۔ حنفی کیا کہتا ہے معلوم؟ اور امام احمد بھی یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں ملی نا، اللہ کے نبی کے حکم سے نہیں تھا، امام احمد کا یہ قول ہے، حالانکہ صحیح نہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو استدلال کیا، بنایا اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ عمل کرتے ہیں، صحابہ عمل کرتے ہیں اور اللہ کے نبی تک کیا یہ بات نہیں پہنچی ہوگی؟ لازم پہنچی ہوگی۔ پھر اس کی ایک دوسری دلیل بھی ہے، ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ عزل کرنا جائز ہے یا نہیں، اپنی بیوی حرہ سے آزاد سے عزل کا مطلب یہ ہے کہ پانی باہر گرا دینا تاکہ حمل نہ ٹھہرے، معلوم ہے ہم سب شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں عزل کرنا تو صحابی کا کننا نعزل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ینزل، صحابی کیا جواب دیتا ہے کہ اللہ کے نبی سے میں نے حدیث سنی، نہ اس کو حدیث نہیں معلوم تھی اور نہ کوئی حدیث تھی، کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے، ظاہر ہے گھروں میں کرتے تھے چھپ کر، والقرآن ینزل اور قرآن نازل ہو رہا تھا اور ہم یہ عمل کرتے تھے، اللہ کو تو پتا تھا نبی کو نہیں پتا تھا، کیوں نہیں حرمت نازل کر دی؟ استدلال دیکھو کتنا قوی ہے کہ اگر یہ عمل ہمارا حرام تھا، اگر ناجائز ہمارا عمل تھا تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی اطلاع دیتا اور اسے حرام قرار دیتا تھا۔ اسی دلیل سے ہمارے علماء اہل حدیث یہ ثابت کرتے ہیں عمرو بن سلمہ والا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عمل ہو رہا ہے، اگر یہ ناجائز تھا تو اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ بہرحال یہ صحابہ کا جو یہ طرز عمل ہے ہمارے لیے حجت ہے۔ امام احمد یا کوئی اور بھی ہو، امام احمد بھی اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ فرض نماز چھوٹا بچہ نہیں پڑھا سکتا، ہم کہتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کیونکہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس نص سری ہے۔ مسئلہ نمبر 49 میں اس نے لکھا ہے نابالغ لڑکا اگر بالغین کی امامت کرے تو اس کی امامت صحیح ہے، وہ آ گیا جواب اس کا ہے۔ اچھا، غیر مقلدین کے نزدیک عید کی نماز تنہا ایک آدمی کی بھی صحیح ہے۔ نمبر 50 مسئلہ، تو یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ اصل میں اس مسئلے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ نفل نماز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ نفل نماز ہے، فرض نماز نہیں، اور فرض نماز کے لیے 2 سے کم میں جماعت نہیں ہے، لیکن نفل آدمی اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، 2 مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اصل بنیاد اس مسئلے کی یہ ہے قرآن ہو یا حدیث ہو کی ضرورت نہیں ہے یہاں دلیل کی۔ بعض مسائل ایسے ہیں بدیہی مسائل ہوتے ہیں، بدیہی یعنی بالکل واضح اوپن مسائل ہوتے ہیں، ان کی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ امت کا اس پر اتفاق ہے عیدین کی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ نفل نماز ہے، اور نفل نماز کے اندر کسی تعداد کی شرط نہیں ہے، آدمی اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 3 بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے نفل کی نیت سے عید کی جماعت نہیں، یعنی عید کی نماز ہم اسے نہیں کہیں گے، ہم عید کی نماز نہیں کہیں گے اس کو، عیدین کی نماز سے مراد یہ ہے کہ اس آدمی نے اگر 2 نفل رکعت پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دے گا، اگر کسی وجہ سے وہ عیدین میں نہیں پہنچ سکا ہے۔ تو اس لیے بعض آثار میں مجھے ملتا ہے کہ جس آدمی کو عیدین کی نماز نہیں مل سکی اس کو چاہیے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو اس لیے اس مسئلے کی بنیاد اسی چیز پہ ہے کہ عیدین کی نماز جو ہے 2 رکعت چونکہ نفل ہے، اس کے لیے اکیلا آدمی بھی پڑھ سکتے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے یہ شرط ہونا کہ اس کے لیے جماعت ضروری ہے۔ عیدین کی نماز جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت مسلوکہ جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عید کی نماز جسے سنت ثابتہ کہیں گے اس کے لیے تو جماعت شرط ہے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ کر 2 رکعت پڑھ لے اور بولے میں نے عید کی نماز وہی عید کی نماز پڑھی ہے جو سنت ثابت ہے، نہیں، مقصد یہ نفل کی نیت کر لے گا، وہ عام نفل کی نیت کر لے گا وہ، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کو جو ہے 2 رکعت کا ثواب عید کا بھی دے دے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ تو یہ 50 مسائل ایسے تھے جو مختصر طور پر ہم نے ریکارڈ کیے ہیں، کرائے ہیں۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمیع اعمال قبول فرمائے